بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے آج اپنی 117 نمبر کی کہانی لے کے آئی ہوں، اپنی 12ویں کتاب رخسار سے۔ اور اس افسانے کا نام ہے زندگی کی بازی۔ تو آئیے ہم اپنی کہانی سنتے ہیں۔ رانا، ارے بھائی کہاں ہو؟ انل آواز لگاتے ہوئے آئے اور میں کچن سے ایک دم ہاتھ پوچھتی ہوئی دوڑ پڑی۔ کیا بات ہے؟ آپ نے کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ انل ہنستے ہوئے بولے، ارے بھائی رانا، بات ہی کچھ ایسی ہو گئی ہے، دیکھو ادھر آؤ یہاں ڈرائنگ روم میں۔ انل میرا ہاتھ پکڑ کر ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ وہاں میں نے دیکھا عامر یعنی انل کے دوست بیٹھے تھے۔ انل اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، جانتی ہو محترم کی بیگم صاحبہ پاکستان سے تشریف لا رہی ہیں۔ ہائے سچ عامر بھائی، کب آ رہی ہیں بھابھی؟ میں خوشی سے بولی۔ عامر نے مسکرا کر کہا، بس یہی کوئی 3 بجے کی PIA کی فلائٹ ہے۔ انل بولے، سنو رانا، ایسا کرنا کہ بھابھی اور عامر یہیں کھانا کھائیں گے۔ وہ تو ظاہر ہے اب میں اتنی بھی بے وقوف نہیں، میں نے جواب دیا، اور انل ہنستے ہوئے بولے، اتنی نہیں، تھوڑی سی تو ہو۔ اور سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ میں نے گھڑی کی طرف نظر کی، یہی کوئی 1 بج رہا تھا۔ میں نے انل سے پوچھا، آپ لوگ کھانا کھا لیں، پھر بھابھی کو لینے جانا ہے؟ نہیں بھائی رانا، ایسا کرو کہ جلدی سے کچھ بسکٹ اور گرم گرم کافی لا دو، انل نے کہا، اور میں کچن کی طرف دوڑ گئی۔ لندن کا موسم تو بس گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا ہوتا ہے۔ ابھی تو سورج نکلا تھا اور یک بادل چھا گئے۔ میں نے سوچا اور اپنے کچن کی کھڑکی کھول دی۔ کوٹ یارڈ میں لگے خوبصورت گلابی، پیلے، سفید، سرخ گلاب کے پھولوں کی بیلیں بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ میں نے بجلی کی کیتلی میں پانی ابلنے کے لیے رکھ دیا اور پلیٹ میں جلدی چند بسکٹ نکالے، کاجو وغیرہ بھی نکالے۔ تھوڑی ہی دیر میں کافی تیار ہو گئی۔ میں نے عامر اور انل کو کافی دے دی اور خود باورچی خانے سے سامان سمیٹنے لگی۔ فریزر سے 2 مرغیاں نکال کر روسٹ ہونے کے لیے اوون میں رکھ دیں اور جلدی برتن دھونے لگی۔ میرا ذہن عامر کی بیوی کی طرف تھا، کیسی ہوگی وہ؟ عامر تو اچھے ہیں، یقیناً بھابھی بھی خوبصورت ہوں گی، مگر بڑی انوکھی بات ہے، نہ جانے کیوں عامر بھائی کی عمر دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے شادی بہت دیر سے کی ہے۔ اب تک تو ان کے 4-5 بچے ہونا چاہیے تھے۔ میں من ہی من میں الٹا سیدھا سوچ رہی تھی۔ میں نے جلدی برتن دھو کر شیلف میں رکھے اور چاول چننے لگی۔ ارادہ تھا مٹر پلاؤ پکا لوں گی۔ عامر اور انل کافی پینے کے بعد جا چکے تھے۔ میں نے جلدی گھر کو صاف کرنا شروع کر دیا، ہوور لگا کر فرش صاف کیا اور ادھر ادھر بکھرا سامان سمیٹا۔ یہی کوئی 1 گھنٹے میں میرا سارا کام ہو گیا۔ میں نے جلدی کپڑے تبدیل کیے۔ ایک بار پھر گھڑی پر نظر گئی تو 2:30 بج رہے تھے۔ اف، ابھی تو 1 گھنٹہ لگے گا کم از کم ان لوگوں کو آنے میں، اگر فلائٹ لیٹ نہ ہوئی تو۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے ڈائننگ ٹیبل سیٹ کرنے کی ٹھانی تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت مجھے بھابھی سے بات کرنے کو مل سکے۔ میں نے TV آن کر دیا۔ بڑی دلچسپ انگریزی فلم آ رہی تھی۔ میں اس میں ایسی محو ہوئی کہ پھر کال بیل سن کر ہی چونکی۔ دروازہ کھولا تو انل کھڑے تھے۔ میں ڈرائنگ روم میں آئی اور میرے پیچھے انل، عامر اور مسز عامر۔ رانا، ان سے ملو، یہ نمیرہ عامر ہیں۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا، خوبصورت قد و خال اور دراز قد خاتون میرے سامنے کھڑی تھیں۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، آپ نمیرہ عامر ہیں؟ ہاں کیوں بھئی، میں ہی عامر کی بیوی ہوں۔ آپ مسز انل ہیں؟ نام نمیرہ سنجیدگی اور متانت سے بولی۔ میں بھی اپنی بے وقوفی پر شرمندہ تھی۔ فوراً بولی، آپ بیٹھیں بھابھی، آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا، آج عامر بھائی نے بتایا تو بڑی خوشی ہوئی۔ ہاں بھائی رانا، مجھے عامر نے بتایا کہ لندن آ کر انہیں انل جیسا دوست مل گیا ہے۔ ان کی 5-6 مہینے کی تنہائی کا احساس تم لوگوں نے ہونے ہی نہیں دیا۔ اچھا جی معزز خواتین و حضرات، گزارش یہ ہے کہ ہمیں لگی ہے سخت بھوک، آج ہم اپنا لنچ اور ڈنر سب ساتھ کریں گے۔ کیوں بھائی رانا، کیا خیال ہے؟ انل نے مجھ سے کہا اور میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھابھی آپ چاہیں تو اوپر ڈریسنگ روم میں جا کر کپڑے بدل لیں اور فریش ہو کر آ جائیں، میں اتنے میں کھانا لگاتی ہوں۔ میں نے جلدی اوون سے چاول اور روسٹ وغیرہ نکال کر ٹیبل پر لگایا۔ نمیرہ بری طرح سے میرے ذہن پر چھائی ہوئی تھی۔ میں نے کہیں اس عورت کو دیکھا ہے، ذہن کا کام نہیں کر رہا تھا، کہاں دیکھا ہوگا بھلا، اور نام بھی بڑا آشنا سا لگ رہا تھا۔ اور پھر اس وقت تک جب عامر اور نمیرہ موجود رہے میرا ذہن الجھا رہا۔ رات 10 بجے تقریباً ان لوگوں کو ان کے گھر چھوڑنے انل گئے تو بھی میں سوچوں میں ڈوب گئی۔ بستر پر دراز ہونے کے بعد ذہن نے اور تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا اور پھر اچانک میں چونک اٹھی۔ نمیرہ عاطف،
یہ تو ایک شہید کی بیوہ تھی، مجھے یاد ہے ان کے یہاں بارے میں 12 اخبارات میں شائع ہوا۔ ان کے شوہر کو خراج تحسین ہر سال پیش کیا جاتا تھا۔ وہ جنگ کے دوران شہید ہونے والے قابل ثبوت تھے، اور مجھے یاد ہے وہ بھی چھوٹی سی تھی اور نمیرہ کی نئی شادی ہوئی تھی۔ وہ صرف 6 ماہ کی دلہن تھی کہ اس کا شوہر بھارت پاکستان جنگ میں شہید ہو گیا۔ نمیرہ کی دکھ بھری کہانی اخبارات اور رسائل میں پڑھ کر ایک انجانی سی چبھن محسوس ہوتی ہے، اور نمیرہ میرا اندیکھا آئیڈیل بن گئی تھی، جس کے حوصلے اور ہمت کی کہانی پڑھ کر میں اس کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ مگر نمیرہ نے دوسری شادی کر لی۔ وہ تمام اعزازات سے محروم ہو گئی ہوگی جو اسے ایک شہید کی بیوہ ہونے کے طور ناطے ملتے تھے۔ میرے ذہن میں الجھاؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں ایک دم اٹھ کر الماری کی طرف بڑھی۔ کتابیں اور رسائل تلاش کرتے کرتے میرے ہاتھ میں وہ رسالہ آخرکار آ ہی گیا جس میں نمیرہ عاطف کا فوٹو اور تفصیلی انٹرویو چھپا تھا۔ میں نے اس رسالے کے جلدی صفحے پلٹے، اور مجھے یاد آنے لگا کہ نمیرہ نے آج سے 8 سال پہلے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ لوگ افواہیں اڑاتے ہیں، میرے تقدس کو پامال کرتے ہیں، میں عاطف کی یاد میں ساری عمر گزار سکتی ہوں۔ میرا دوسری شادی کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں نے ہمت اور حوصلے سے عاطف کی جدائی کو ذہنی طور پر قبول کر لیا ہے، اور میری عوام جو عزت اور تکریم مجھے دے رہی ہے، میں اس کے لیے اس کی شکر گزار ہوں۔ یہ سب کچھ میرے عاطف کی بدولت ہے۔ یہ جملے پڑھتے ہوئے میں نے رسالہ بند کر دیا اور چپ چاپ بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ رسالہ میں نے تکیے کے نیچے رکھ لیا۔ اتنے میں انل آ گئے۔ وہ آتے ہی ڈریس بدلنے چلے گئے، اور میں نے ان کے لیٹتے ہی پوچھا، چھوڑ آئے آپ نمیرہ اور عامر بھائی کو؟ ہاں چھوڑ آیا، ذرا ہی دور تو ان کا گھر ہے یہاں سے۔ ہاں رانا، میں نے محسوس کیا ہے کہ تم نے جب سے بھابھی کو دیکھا ہے عجیب الجھی سی ہو۔ انل کے اچانک سوال سے میں گھبرا گئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد بولی، انل آپ نے نمیرہ کو نہیں پہچانا؟ نہیں، میں تو ان سے پہلی دفعہ ملا ہوں، بھلا میں کیسے پہچان سکتا ہوں؟ انل، دراصل یہ نمیرہ ایک شہید کی بیوہ ہیں جو پاک بھارت جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ میرے حلق میں الفاظ اٹک کر نکل رہے تھے۔ بس بکواس نہ کرو، تمہیں تو ایسے ہی الٹے سیدھے جواب آتے ہیں۔ ابھی تو 6 ماہ پہلے عامر کی شادی ہوئی ہے اور تم نے اسے بیوہ بھی بنا دیا۔ انل جھنجھلا کر بولے، اور اس پر میں نے تکیے کے نیچے سے رسالہ نکال کر انہیں دکھایا اور کہا، یہ دیکھیے، یہ رہی بھابھی کی تصویر۔ رسالے میں نے اس لیے سنبھال کر رکھا تھا کہ اس میں میرا افسانہ بھی شائع ہوا تھا اور نمیرہ کا انٹرویو بھی۔ انل نے میرے ہاتھ سے رسالہ لے لیا اور جلدی پڑھنے بھی لگے۔ کچھ دیر بعد بولے، یہ تو خاصا پرانا انٹرویو ہے۔ 8 سال پہلے ان کے نظریات کچھ رہے ہوں گے اور اب کچھ اور ہو گئے ہیں۔ خیر، میری ایک بات سنو، مجھے اور تمہیں اس بات کا علم ہے، مگر ہم کبھی کسی سے ایسی کوئی بات بھابھی کے سامنے نہیں کریں گے جس سے انہیں دکھ پہنچے۔ تمہاری زبان پر کبھی نہ آئے کہ تم ان کے ماضی سے واقف ہو۔ نہیں انل، میں ایسا نہیں کروں گی۔ خدا کرے بھابھی ہمیشہ خوش رہیں، انہوں نے چھوٹی سی عمر میں بڑے دکھ اٹھائے ہیں۔ خدا کرے عامر بھائی ان کو خوشیاں دے سکیں۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ نمیرہ اور عامر بھائی کو ہم لوگوں نے لندن گھمایا۔ میری نمیرہ سے خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ مڈل سیکس میں ہمارے گھر زیادہ دور نہ تھے۔ میں اکثر ڈرائیو کر کے چلی جاتی اور نمیرہ کو اپنے ساتھ گھر لے آتی۔ میں نے نمیرہ کو کبھی احساس نہ ہونے دیا کہ میں اسے کیا سمجھتی ہوں۔ میں نے 1-2 ماہ بعد محسوس کیا کہ نمیرہ خاموش سی رہنے لگی ہے۔ میں نے اس سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ ادھر کچھ اتفاق ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر کی گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے نمیرہ کے پاس نہ جا سکی۔ دراصل انل کے کچھ انگریز دوست ہمارے گھر مانچسٹر سے آئے تھے 1 ہفتے کے لیے۔ گھر کا کام کاج بڑھ گیا تھا۔ لندن میں تو سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے، وہاں بھلا نوکر چاکر کہاں ہیں۔ تھوڑے انگلش اور تھوڑے پاکستانی کھانے بنانا پڑتے تھے۔ انل پاکستانی سفارتکار کی حیثیت سے گزشتہ 6-7 سال سے پاکستان سے لندن آئے ہوئے تھے، اور ابھی 2 سال پہلے میں بھی شادی کر کے لندن آئی تھی۔ عامر سے انل کی دوستی صرف 6 ماہ پہلے ہوئی تھی۔ عامر یہاں اپنے کسی رشتہ دار کے پاس آئے تھے، انہی کے ساتھ بزنس میں لگ گئے اور انہی کی کوششوں سے لندن میں رہ رہے تھے۔ عامر کے مہمانوں کے جانے کے بعد مجھے ایک دم نمیرہ کا خیال آیا، مگر میں اس روز بہت تھکی ہوئی تھی۔ دوسرے آسمان کی طرف دیکھا تو کالی گھٹائیں چھا رہی تھیں، گویا بارش کی پیش بندی ہے۔ انل بھی ڈرائنگ روم میں براجمان تھے۔ میں نے 2 کپ گرم گرم کافی بنائی اور کچھ بسکٹ لے کر ڈرائنگ روم میں پہنچی۔ کافی پئیں گے آپ؟ انل نے اخبار پڑھتے پڑھتے نظر اٹھائی اور مسکرا کر بولے، کیوں نہیں بھائی، ہماری پیاری بیوی پلائے گی تو کیوں نہیں پئیں گے۔ اور مجھے شرم آ گئی۔ میں نے ایک بسکٹ کا ٹکڑا اٹھایا ہی تھا کہ انل نے اپنا منہ آگے بڑھا دیا، پہلے مجھے کھلاؤ پھر خود کھاؤ گی، ٹھیک ہے نا؟ اور غیر ارادی طور پر میرا ہاتھ انل کے منہ کی طرف بڑھ گیا۔ انل نے ہلکے سے میری انگلی مذاق میں کاٹ لی۔
میرے منہ سے ایک سی نکلی، بہت خراب ہیں آپ، کاٹ لی میری انگلی، اور نیل جلدی سے اپنی ہتھیلیوں سے میری انگلی چھپا لی۔ توبہ توبہ، میں نے تو مذاق کیا تھا رانا، زور سے لگ گیا۔ اچھا بابا معاف کر دو۔ اور میں ہنس پڑی۔ انل بولے، بھائی رانا، سچ عامر اور نمیرہ بھابھی میں تو اس قدر پیار ہے کہ مجھے رشک آتا ہے، مگر جانتی ہو رانا، مجھے عامر کے بارے میں ایک عجیب بات پتہ چلی ہے۔ وہ کیا؟ میں بے ساختہ بولی۔ تم نے دیکھا ہوگا رانا کہ اکثر عامر ہم لوگوں سے باتیں کرتے کرتے کچھ کھو سا جاتا ہے اور حد درجے خاموش سا رہتا ہے۔ ہاں، یہ بات میں نے نمیرہ کے آنے سے پہلے تو محسوس کی تھی، میں نے جواب دیا۔ اور انل نے کہا، رانا، مجھے ابھی 3-4 روز پہلے عامر کا ایک جگری دوست نہیں ملا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ عامر نے اپنی بے گناہ بیوی کو طلاق دے کر اور 3 بچوں کو چھوڑ کر نمیرہ سے شادی کی ہے۔ نہیں انل، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں حیران رہ گئی۔ ایسا ہی ہے رانا، میں نے عامر، اس کی بیوی اور بچوں کی گروپ فوٹو نعیم کے ساتھ دیکھی ہے۔ نعیم بتاتا ہے کہ نمیرہ جب عامر کی زندگی میں داخل نہیں ہوئی تھی تو عامر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہت پرسکون زندگی گزارا تھا، مگر نہ جانے کیسے نمیرہ نے ان لوگوں کا اور عامر کا سکون برباد کر دیا، اور عامر ایک ہی اپنی بیوی کو چھوڑ کر یہاں چلا آیا۔ یقین کرو رانا، میں نے جب سے یہ حقیقت سنی ہے، مجھے نہ جانے کیوں عامر سے دوستی ختم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ نہیں انل، ایسا نہ کرو، یقین کرو مجھے اس بات سے دکھ ہوا ہے، مگر انل، نمیرہ اب بھی تو دکھی ہے، پھر یہ غیر ملک ہے۔ میں نے انل کو سمجھایا۔ دوسرے روز میں کچن کے کاموں سے فراغت پا کر بیٹھی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو! دوسری طرف انل تھے۔ رانا دیکھو، عامر کا ٹیلی فون آیا تھا، نمیرہ بھابھی کچھ بیمار ہیں، تم فوراً جا کر دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ بہت اچھا انل، میں ابھی جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے ٹیلی فون رکھ دیا۔ میں نے گیراج سے اپنی گاڑی نکالی اور عامر بھائی کے گھر روانہ ہو گئی۔ 5 منٹ کی ڈرائیو کے بعد میں وہاں پہنچ گئی۔ نمیرہ بستر پر دراز تھی، میں اس کے بیڈ کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ ایک دم مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ رانا کیا ہوا؟ وہ سسک رہی تھی۔ میں نے اس کا سر اپنے کاندھے سے الگ کیا اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا، نمیرہ کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ رانا، تم بھی مجھے بھول گئیں، مجھے یہاں ایک دم گھٹتا ہوا دم محسوس ہوتا ہے۔ وہ اپنی خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے بولی، نہیں نمیرہ، ایسی بات نہیں ہے، تم تو میری بہترین دوست بلکہ میرا آئیڈیل ہو۔ اور نمیرہ میرے کندھے پکڑ کر بولی، رانا، کیا تم اور عامر میرے بارے میں جانتے ہو؟ میں اچانک نمیرہ کے اس سوال سے خاموش ہو گئی۔ وہ مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، بولو رانا، تمہیں معلوم ہے کہ میں عاطف شہید کی بیوہ ہوں۔ تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ ہاں نمیرہ، مجھے معلوم ہے۔ میں ایک دم سے بول پڑی اور نمیرہ کے ہاتھ میرے کاندھوں سے پھسل گئے۔ وہ دم سے لیٹ گئی اور تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ پھر رانا، تم بھی مجھ سے اور لوگوں کی طرح نفرت کرنے لگی ہو، اسی وجہ سے تم مجھ سے ملنے نہیں آئیں۔ پھر اب کیوں آئی ہو؟ جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ۔ نمیرہ ہذیانی کیفیت میں تھی۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ نمیرہ، تم کو کسی نے کہا ہے کیا کچھ؟ یقین کرو میں اور انل ایسے نہیں ہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ دیکھو، انل کے کچھ انگریز دوست آئے ہوئے تھے، وہ کل گئے ہیں اور میں آج تمہارے پاس آ گئی، مگر مجھے بتاؤ تمہیں کسی نے کیا کہا؟ رانا، میں کچھ پاکستانی لوگوں سے یہاں ملی ہوں، ایسے ہی شاپنگ کے دوران ملاقات ہو گئی، وہ مجھے پہچان گئے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ میں نے شادی کر لی ہے تو وہ بڑی حقارت سے میرے ساتھ پیش آئے، اور انہوں نے ناک پاؤں چڑھا کر ایک دوسرے سے کہا، اس کو کیا پڑی تھی 15-16 سال بعد دوبارہ شادی کرنے کی؟ توبہ، اس نے تو نام ہی ڈبو دیا عاطف شہید بیچارے کا۔ یقین کرو نمیرہ، میں لوگوں کے طعنے تشنے سب سن کر سب دل برداشتہ ہو گئی ہوں۔ میں خاموشی سے نمیرہ کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، رانا، تم کو میری دکھ بھری کہانی معلوم ہوگی۔ 14 برس کی عمر میں عاطف سے میری شادی ہوئی تھی۔ میں نے بچپن کی حدود کو پھلانگا ہی تھا کہ دلہن بنا کر عاطف کے ساتھ بھیج دی گئی۔ عاطف نے 6 ماہ میرے ساتھ گزارے اور پھر وہ 6 ماہ میری زندگی کا سرمایہ بن گئے۔ پاک بھارت جنگ میں عاطف مجھے روتا بلکتا چھوڑ کر چلے گئے، اور ان کے جانے کی راہ میں آنکھیں بچھائے میں خط کا انتظار کرتی رہتی تھی کہ اچانک ایک روز مجھے ان کے شہید ہونے کی اطلاع ملی۔ مانو رانا، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ میرے سر سے رنگین آنچل نوچ کر سفید بیوگی کا دوپٹہ اڑا دیا گیا، میری ہری سرخ کانچ کی چوڑیاں توڑ دی گئیں۔ میں ایک معصوم سی لڑکی سارا دن عاطف کی یاد لیے کمرے میں بند رویا کرتی تھی۔ عاطف جو میری زندگی کا سرمایہ تھے، وہ مجھے سسکتا چھوڑ کر اتنی دور جا چکے تھے جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آتا۔ نمیرہ مسلسل بول رہی تھی۔ وہ بیڈ کے سہارا لیے بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور وہ کہہ رہی تھی، رانا، اپنے
شعور کو پہنچ کر میں نے تعلیم مکمل کی اور بیوگی کی چادر اوڑھ کر ایک جگہ ملازمت کر لی۔ یہ حقیقت ہے کہ عاطف کے نام سے میں پورے پاکستان میں پہچانی جاتی تھی، مگر رانا میری بھٹکی ہوئی روح کو صرف ان باتوں سے تو قرار نہیں آ سکتا تھا۔ اگر عاطف کی کوئی نشانی میرے پاس موجود ہوتی تو اس کی پرورش کر کے میں زندگی عاطف کے نام پر گزار دیتی، مگر رانا میں اپنے بوڑھے ماں باپ کے کاندھے کا بوجھ کب تک بنی رہتی؟ بھائیوں کے سہارے زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اور تنہا جوان لڑکی کو ہمارا معاشرہ تو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ بیوہ ہے کیوں نہ ہو۔ رانا، اپنے ماں باپ کی حالت زار دیکھ کر میں نے یہ قدم اٹھایا۔ یقین کرو رانا، جس رات عامر سے میری شادی ہوئی تھی وہ بڑی کربناک رات تھی۔ عامر کو عاطف کی جگہ پر مجھے زندگی کا ساتھی قبول کرنا تھا، مگر یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے عامر جیسا شوہر ملا۔ رانا، یہ عامر ہی کی تجویز تھی کہ شادی کے بعد مجھے باہر لے آئیں۔ انہیں معلوم تھا کہ پاکستان میں ان کا کیا رد عمل ہوگا، مگر رانا، یہاں پر بھی لوگ دل چیرنے والی باتیں کرتے ہیں۔ آخر ان لوگوں کو دوسروں کے جذبات کا خیال کیوں نہیں ہوتا؟ کیا میں انسان نہیں؟ کیا بیوگی اور اس کے بعد شادی گناہ ہے؟ بولو رانا، بولو۔ اور میں چیخ پڑی، چپ ہو جاؤ نمیرہ، چپ ہو جاؤ۔ تم نے جو کچھ کیا یقین کرو وہ گناہ نہیں ہے۔ دوسری شادی کی اجازت تو اسلام میں بھی ہے، تم نے اسلام سے ہٹ کر تو کوئی بات نہیں کی ہے۔ مگر نمیرہ، مجھے بتاؤ کہ تم نے اپنی تمام تر بلندی کے بعد یہ گناہ کیوں کیا کہ عامر کی بیوی کو طلاق دلوا دی اور اس کے بچوں کو باپ کی شفقت سے محروم کر دیا؟ اور یہ بات سن کر نمیرہ کا چہرہ فق ہو گیا، اس کا رنگ زرد پڑ گیا، اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ رانا، تم یہ سب بھی جانتی ہو؟ ہاں نمیرہ، مجھے یہ سب معلوم ہے، بتاؤ مجھے تم نے ایسا کیوں کیا؟ رانا، سنو، میری بات سنو، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا۔ رانا، عامر اور جمیلہ میں تعلقات بہت خراب تھے۔ عامر نے میری ملاقات سے پہلے ہی جمیلہ کو طلاق دے دی تھی، وہ اپنے میکے چلی گئی تھی اور عامر تنہا رہ رہے تھے۔ میری ملاقات عامر سے اپنے رشتہ داروں کی ایک شادی کی دعوت میں ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد عامر نے اپنی ماں کے ذریعے مجھے پرپوز کرایا تھا۔ جس وقت امی نے مجھ سے بات کی تھی، مانو مجھ پر جیسے بجلی گر پڑی تھی۔ میں چیخ پڑی، نہیں امی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عاطف کی یاد میرا سرمایہ ہے، اپنے سہاگ کے بدلے مجھے جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ میرا مقدر ہے، اور پھر میں نے عاطف کے بعد اپنی زندگی کے 16 سال یوں ہی گزارے ہیں۔ آپ لوگوں کے زیر سایہ میں باقی زندگی بھی گزار سکتی ہوں۔ اور میں نے دیکھا کہ امی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ نمیرہ، میری بیٹی، ابھی تیری عمر ہی کیا ہے، تو جوان ہے، خوبصورت ہے، اور بیٹی، ہم تیرے دکھوں کو دیکھ کر بوڑھے ہو گئے ہیں۔ میری جان، یہ دنیا والے تمہیں تنہا زندگی گزارنے نہیں دیں گے۔ بھائی بھاوج، بہن بہنوئی، کسی کا کیا بھروسہ ہے؟ اپنے بال بچوں میں گھر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا بیٹی۔ اگر تیرا اجڑا گھر دوبارہ بس جائے گا تو ہم چین کی موت مر سکیں گے۔ اور رانا، میں امی کے منہ سے یہ جملے سن کر ان سے لپٹ کر بری طرح رو پڑی۔ اور پھر اسی شام بڑی بھابھی نے مجھے بہت سمجھایا تھا، اور میں نے بھابھی سے صرف کچھ سوچنے کی مہلت مانگی تھی۔ دوسری صبح میں بینک اپنے جاب پر گئی تو وہاں اتفاق سے عامر آ گئے۔ میں عامر کو اچانک یوں دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ بینک میں میری ٹیبل ایک کونے میں تھی، عامر وہیں بیٹھ گئے۔ نمیرہ، مجھے تم سے بہت ضروری باتیں کرنا ہے۔ جی کہیے، میں نے مختصراً جواب دیا۔ نمیرہ، میں صرف آپ سے یہ یقین دہانی دلانے آیا ہوں کہ آپ میرے پرپوز کیے ہوئے رشتے کو ہاں کر دیں۔ میں آپ کو ہر قیمت پر اپنانا چاہتا ہوں۔ عامر بے دھڑک بولے، مگر عامر صاحب، آپ کو معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں جانتا ہوں نمیرہ، عورت کو بھی دنیا میں جینے کا حق حاصل ہے۔ اب بھولی بسری باتوں کو سینے سے لگا کر بیٹھے رہنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ عامر کہے جا رہے تھے، میں نے ٹوکا، مگر عامر صاحب، یہ سب دنیا والے، یہ سارے لوگ سب کیا کہیں گے؟ او نمیرہ، ڈونٹ بی فولش۔ لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی تمہارا دکھ بانٹنے آتا ہے؟ تم جیسی کم سنی میں اپنی زندگی اجاڑ بیٹھی تھی، یہ تمہارا صبر تھا؟ مگر نمیرہ، مجھے بتاؤ، عاطف کی موت کے بعد تم نے تنہا مصائب جھیلے یا نہیں؟ اخبارات اور رسائل صرف ہر سال شہیدوں کی یاد میں چند سطور لکھ دیتے ہیں، وہ یقیناً قابل قدر ثبوت تھے، مگر نمیرہ، مجھے بتاؤ، تمہارے آنسو کوئی پوچھنے آیا؟ میں نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں اور میرے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ چپ ہو جائیں عامر صاحب، مجھے سوچنے کی مہلت دیں۔ میں اتنی جلدی اپنی زندگی کے فیصلے کو کیسے قبول کر لوں؟ تمہیں قبول کر لینا چاہیے۔ تم بیوگی کی چادر اوڑھ کر بنا سہارے زندگی کے دن تنہا نہیں گزار سکتی، اور پھر ایسی صورت میں کہ عاطف کی کوئی نشانی بھی تمہارے پاس نہیں ہے جو تمہاری جان، تمہاری زندگی اور عزت کی حفاظت کرنے کے لائق ہوتی۔
عامر مجھے سمجھاتے ہوئے بولے اور پھر وہ وہاں سے جانے لگے۔ نمیرہ، میں تمہیں اپسیٹ کرنے نہیں آیا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں ہاں کر دو، اچھی طرح سوچ لو۔ میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا اور اپنی امی کو بھیجوں گا تمہارے گھر۔ یہ کہہ کر عامر چلے گئے اور میں جب شام گھر پر تھی تو اچانک امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ انہیں دل کا دورہ پڑا اور ہمیں انہیں لے کر اسپتال جانا پڑا۔ 3-4 روز کے بعد ان کی حالت سنبھلی تو ذرا اطمینان ہوا۔ ٹھیک ہونے کے بعد امی نے مجھ سے جواب مانگا۔ نمیرہ بیٹی، تم دیکھ رہی ہو میری کیا حالت ہے، تمہارے بارے میں سوچ سوچ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ بیٹی، تو نے اتنے سالوں سے سارے رشتے لوٹا دیے، مگر اب میری بچی، ہماری بوڑھی مائیں بھی تجھے کہاں تک سہارا دیں گی؟ بیٹی، ہم کہاں تک تیرے آنسو پوچھیں گے؟ تو ہاں کر دے۔ بیٹی دیکھ، بیٹی تو نے ہمارا بڑا مان رکھا ہے، اب مایوس نہ کر ہمیں، ایسا نہ ہو کہ تیرا دکھ، تیرا انکار ہماری موت بن جائے۔ اور امی کے ان الفاظ کے آگے میں ان سے لپٹ گئی۔ میری امی، پیاری امی، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میری بد نصیبی کو آپ خوش نصیبی میں بدلنا چاہتی ہیں، خدا کرے آپ کامیاب ہوں۔ مگر امی، اگر میں عامر کو خوش نہ رکھ سکی تو عامر کے ساتھ یہ ظلم ہوگا۔ نمیرہ بیٹی، تم نے عاطف کی موت کے بعد جس صبر و تحمل سے کام لیا اور جس سوچ بوجھ سے اپنی زندگی گزاری ہے، ہمیں یقین ہے کہ عامر تمہیں اور تم عامر کو پا کر بہت خوش ہوگے۔ امی کی باتوں کے آگے میں کچھ نہ بول سکی۔ میں نے فیصلہ امی کے اوپر چھوڑ دیا اور رانا اس طرح میری شادی بالکل سادگی سے عامر کے ساتھ ہو گئی، کیونکہ یہی میری خواہش تھی۔ عامر نے جمیلہ سے اپنے تعلقات کے بارے میں مجھے بتایا تھا اور 3 بچیوں کا مسئلہ تھا۔ میں نے عامر کو سمجھایا کہ اگر جمیلہ خوشی خوشی اپنی بچیوں کو رکھنا چاہتی ہے تو اس کے پاس رہنے دیجیے، آخر وہ بھی تو ماں ہے۔ 3 بچیوں سے جدا ہو کر وہ کیسے رہے گی؟ اور جمیلہ بچیوں کو رکھنے پر خوش تھی۔ شادی کے 1 ہفتے کے اندر عامر لندن چلے آئے اور انہوں نے مجھے لکھا تھا کہ انل ان کا بہترین دوست بن گیا ہے۔ اور رانا، یہاں آ کر مجھے تم لوگوں کی محبت ملی، مگر ساتھ ہی دوسرے لوگوں کی جلی کٹی باتیں بھی سننا پڑیں۔ ایسا لگتا ہے رانا جیسے میں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا کوئی گناہ کر لیا ہے۔ رانا، کیا تم بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ میں دھیرے سے بولی، نمیرہ، میں تو تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں۔ دنیا والے تو ایسے ہی ہیں، انہیں بک بک کرنے دو۔ مگر رانا، میرا دماغ میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، مجھے کچھ ہو گیا ہے۔ عامر کیا سوچتے ہوں گے؟ میں عامر کو کیسے خوش رکھوں رانا، کیسے؟ یہ کہتے کہتے نمیرہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نمیرہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ عامر اور انل ابھی تک نہیں آئے تھے۔ میں نے گھر ٹیلی فون کیا تو انل مل گئے۔ میں نے فوراً ہی انہیں عامر بھائی کے گھر بلا لیا۔ ہم لوگ نمیرہ کو اسپتال لے گئے، جہاں اس کو ذہنی امراض کے شعبے میں داخل کر دیا گیا۔ نمیرہ کو رات بھی سیڈیٹ رکھا جا رہا تھا۔ ہم لوگ عامر بھائی کو واپسی پر اپنے گھر لے آئے۔ میں نے عامر بھائی سے کہا، عامر بھائی، نمیرہ زبردست ذہنی انتشار کا شکار ہے، آپ کو وجہ معلوم ہے؟ مجھے وجہ نہیں معلوم، مگر بھابھی میں محسوس کر رہا تھا کہ گزشتہ 10-12 روز سے وہ کچھ چپ چپ سی تھی۔ میں وجہ پوچھتا تو وہ ٹال جاتی تھی۔ میں نے سوچا آپ بہت دن سے ادھر نہیں آئی تھیں، شاید وہ آپ کو کچھ وجہ بتائے۔ اسی غرض سے میں نے انل سے کہا تھا کہ آپ وہاں چلی جائیں۔ عامر بھائی، آپ یہاں لندن میں اپنے رہنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں عام وطن زیادہ نہ ہوں۔ دراصل کچھ لوگوں نے نمیرہ سے غلط قسم کی باتیں کی ہیں، جن کا اثر اس نے بری طریقے سے اپنے ذہن پر کر لیا ہے۔ اس نے مجھے ساری باتیں بتائی ہیں۔ میں نے اسے حد درجہ سمجھایا ہے، مگر وہ بہت روئی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ آپ اسے کچھ دن اسپتال میں رہنے دیجیے، طبیعت سنبھل جائے گی تو میں اسے کچھ روز اپنے پاس لا کر رکھوں گی۔ اور عامر راضی ہو گئے۔ میں نے انل کو وہ ساری باتیں بتائیں جو نمیرہ نے مجھے بتائی تھیں، تو انل کے دل میں پیدا نمیرہ کی طرف سے غلط فہمی دور ہو گئی۔ نمیرہ کچھ دن بعد گھر آ گئی۔ نسبتاً اب وہ کچھ پہلے سے بہتر تھی۔ 15-20 روز وہ میرے پاس رہی اور اسی دوران میرے پاس مختلف پاکستانی فیملیز ملنے بھی آئیں۔ نمیرہ بھی ان سے ملی۔ ایک روز مسز ریحان آئیں۔ انہوں نے نمیرہ کو دیکھ کر تبصرہ کیا، یہ تو مسز نمیرہ عاطف ہیں، میں نے سنا ہے انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اے بی بی، اب تمہیں 16 سال بعد شادی کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ اور میں جیسے ایک دم بپر گئی۔ بس مسز ریحان، آگے ایک لفظ نہ کہیے گا۔ نمیرہ میری عزیز ترین دوست ہے۔ دوسری شادی اس نے خود نہیں کی ہے، اس کے ماں باپ نے کی ہے۔ اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ نمیرہ کی ماں ہوتی اور وہ 14 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً آپ کا بھی یہی
فیصلہ اس کی جوانی اور خوبصورتی کو بچانے کے لیے ہوتا کہ اس کی دوسری شادی کر دی جائے۔ اے نوج بیٹی، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، تم تو برا مان گئیں، وہ گھبرا کر بولی۔ اور میں نے کہا، مسز ریحان، ہمارے وطن کے لوگوں میں عادت ہے کہ وہ اپنے معاملات سے ہٹ کر دوسروں کی، یا تیسری آپ لوگوں کا کیا ساری ہٹ کر دوسروں کی باتیں کرتے ہیں، یا تیسری آپ لوگوں کی کیا ساری دنیا کے ٹھیکیدار ہیں آپ لوگ؟ ذرا دوسری قوموں کو دیکھیں، کوئی کسی کے گھریلو معاملات میں دخل نہیں دیتا ہے، سب اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ آپ تو ماشاءاللہ لندن میں رہ رہی ہیں، انگریزوں کے بارے میں معلوم ہوگا کہ وہ کتنا کس کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ خود ہم وطنوں میں ہے کہ وہ دیار غیر میں بھی ایک دوسرے کی تذلیل کرنے سے باز نہیں آتے۔ ارے بیٹی، میری توبہ ہے جو اب میں کچھ کہوں۔ ساری عورتیں کہہ رہی ہیں کہ نمیرہ عاطف شہید کی بیوہ تھی، اسے دوسری شادی نہیں کرنا چاہیے تھی، مسز ریحان نے کہا، اور میں تلملا گئی۔ بس عورتوں کو تو آپ رہنے دیجئے، وہ تو بن بات کا افسانہ بنا دیتی ہیں۔ ان سے کہہ دیں کہ وہ نمیرہ سے نہ ملیں، انہیں کیا معلوم کہ اس نے دکھ کہ کتنے کربناک لمحات گزارے ہیں۔ یہ صرف وہی جان سکتی ہے جو خوشیوں سے محروم رہا ہو، دوسرا کوئی نہیں۔ میں کہتی ہوں اس کے ماں باپ نے دانش مندی کی ہے اس کی دوسری شادی کر کے، اب کم از کم اسے عامر کی باہوں کا تو سہارا ہے، اور وہ دونوں بے حد خوش ہیں۔ اسے ریحان میرے لیکچر سے گھبرا گئی ہیں، اللہ تعالیٰ بیچاری کو خوشیاں دے۔ میں نے تو بس ایک بات کہی تھی، رانا بیٹی، تم تو پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ گئیں۔ میں اب چلتی ہوں، خدا حافظ۔ مسز ریحان چلی گئیں اور میں نے انہیں روکا بھی نہیں۔ نمیرہ اداس خوبصورت آنکھیں نیچے کیے بیٹھی تھی۔ نمیرہ، کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ دو موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹھلک کر ساڑی میں جذب ہو گئے۔ وہ چونک پڑی۔ ارے نہیں تو رانا، میں کچھ نہیں سوچ رہی۔ ارے جانتی ہو، میں اور تم مل کر بڑی ولا خرید لیتے ہیں، ہم لوگ ساتھ رہیں گے۔ میں نے انل کو یہ پروپوزل دی ہے، وہ راضی ہیں، کہہ رہے تھے دراصل اس علاقے میں ساؤتھ ہال قریب ہے نا، یہاں اچھے بھلے پاکستانی مل جاتے ہیں، کیوں ٹھیک ہے نا؟ ہاں رانا، خیال تو اچھا ہے۔ اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ ہمارا موجودہ گھر چھوٹا تھا، ہم نے بڑا گھر خرید لیا اور ساتھ رہنے لگے۔ انل کا خیال تھا کہ جب تک عامر پیسے جمع کرے یہ لوگ ساتھ رہیں۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ نمیرہ رفتہ رفتہ خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرا ایک پیارا پیارا گول مٹول بیٹا تھا۔ نمیرہ نے میری بہت خدمت کی، ہم دونوں میں بہنوں کا سب پیار تھا۔ عامر نے نمیرہ کو ٹوٹ کر چاہا، اور مجھے اور انل کو ان کا پیار دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اور پھر ایک روز نمیرہ نے ایک خوبصورت سے بچے کو جنم دیا۔ عامر بھائی اس دن بہت خوش تھے، ان کا بزنس بھی چل پڑا تھا۔ ننھے کے لیے ہم لوگوں نے بہت سی چیزیں خریدیں، اور مجھے یاد ہے نمیرہ نے بچے کو دیکھتے ہی کہا تھا، اے رانا، یہ تو بالکل عاطف ہے، سنو میں اس کا نام بھی عاطف رکھوں گی، عاطف عامر۔ اور اس کی اس خواہش کے آگے عامر کچھ نہ بولے۔ وہ کہنے لگے، جس میں میری بیوی خوش ہے اس میں میں بھی خوش ہوں۔ ویسے رانا بھابھی، واقعی ننھا بالکل عاطف کی دوسری شکل ہے، شاید اس لیے عامر بھائی کے نمیرہ کے لاشعور میں عاطف کا خیال رہتا ہے، میں نے ہنس کر کہا، اور عامر بھائی ہنس کر بولے، نمیرہ بی بی، اب عامر کا خیال بھی دل میں لانا شروع کر دو، اور اپنے لاشعور میں بھی۔ اور نمیرہ مسکرا کر چپ ہو گئی۔ ہم لوگ ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ انل کو تو برٹش سٹیزن شپ مل گئی تھی اور میرے لیے اپلائی کیا تھا۔ دن بہت مزے میں گزر رہے تھے کہ ایک دن انل نے آ کر بتایا کہ ان کا تبادلہ ٹوکیو کے سفارت خانے میں ہو گیا ہے۔ نمیرہ نے جو یہ خبر سنی تو وہ رو پڑی۔ رانا، اب کیا ہوگا؟ تم لوگ چلے جاؤ گے تو ہم کیا کریں گے؟ اس پر انل نے کہا، بھابھی، میں نے یہ مکان یہاں خریدا ہے، آپ لوگ اسی میں رہیں، ہم انشاءاللہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہیں آ کر سیٹل ہوں گے، بس واجبی سا کرایہ ادا کر دیجیے گا تاکہ یہ مکان کی مینٹیننس ہو سکے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے انل، ہم ایسا ہی کریں گے۔ تم لوگ چھٹیاں گزارنے تو ہر سال لندن آیا کرو گے نا، کیوں نہیں آئیں گے بھائی؟ تم لوگ بلاؤ گے تو ضرور آئیں گے، انل نے مختصر جواب دیا۔ اور پھر ہم نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ اس روز نمیرہ صبح رو رہی تھی، اس نے اپنی آنکھیں رو کر سجا لی تھیں۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر وہ مجھ سے گلے مل کر بے طرح روئی۔ میں نے اس سے کہا، نمیرہ، تم پاکستان یا ٹوکیو آؤ گی تو ملاقات ہوگی۔ رانا، میں تمہارے پاس ٹوکیو انشاءاللہ ضرور آؤں گی، مگر پاکستان نہیں۔ میں اب پاکستان کبھی واپس نہیں جاؤں گی، میرے کو اختیار ہے، وہ جا سکتے ہیں۔ رانا، تم لوگوں نے 2 سال میں مجھے یہاں جینا سکھا دیا، میں نے اپنے آپ میں جینے کا حوصلہ پیدا کر لیا ہے، اور اب ننھے عاطف کی زندگی میرے راستے کی مشعل ہے، عامر کا پیار میرا سرمایہ ہے۔ میں پاکستان اس لیے نہیں جاؤں گی کہ جن باتوں کو، جن نشتروں کو میں نے فراموش کر دیا ہے، وہ کہیں میرے زخموں میں چھپی چنگاری کو نہ کریت دیں۔ دکھ جب اپنے دیتے ہیں تو چیخیں نکل جاتی ہیں، غیروں کے دیے ہوئے
دکھوں کا احساس کم ہوتا ہے، اور یقین کرو میں نے غیروں میں رہ کر جینے کی راہ تلاش کر لی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کو عاطف اور عامر کی خوشیوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ عامر میرے لیے ایک فرشتہ ہیں، انہوں نے مجھے آج تک آدھی بات بھی نہیں کہی ہے، پھر ایسے انسان کے لیے میں اپنی جان کیوں نہ نچھاور کروں؟ رانا، میں اپنے آپ سے، اپنے خدا سے، اپنی زندگی سے شرمندہ ہوں۔ آخر میں بھی انسان ہوں، میں نے کوئی خطا نہیں کی۔ تم سچ کہتی ہو، امی نے سچ کہا تھا کہ زندگی گزارنے کے لیے مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں نے عاطف کے کھو جانے کے بعد دوبارہ سہارا پا لیا ہے۔ عامر کی شکل میں اور بیٹی کی شکل میں مجھے عاطف مل گیا ہے، پھر میں کس طرح نہ جیوں، کس طرح خوش نہ رہوں؟ اور میں نے نمیرہ کی دکھ بھری باتیں سن کر کہا، نمیرہ بہن، خدا تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے، تم ہمیشہ سہاگن و سکھی رہو، مگر مجھ سے وعدہ کرو کہ اب آنسو نہیں بہاؤ گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں رانا پگلی، یہ تو تیری جدائی کا غم ہے، مگر یقین کرو میں اب عامر کے سامنے کبھی نہ روں گی۔ رانا، میں نے امی ابو کو خط لکھا تھا، ان سے کہنا کہ وہ اپنے نواسے سے آ کر مل جائیں، اگر موقع ملا تو میں چپ چاپ پاکستان جا کر واپس آ جاؤں گی۔ میں کہہ دوں گی نمیرہ، میں خالہ جان سے ضرور ملوں گی، کچھ دن پاکستان رہ کر پھر ٹوکیو جاؤں گی اور تمہیں خط لکھوں گی، میں نے جواب دیا، اور اتنے ہی میں ٹرمینل 2 سے ہمارے جہاز کی روانگی کا اعلان ہو گیا۔ اچھا نمیرہ، اب اجازت۔ میں نے نمیرہ کی بڑھ کر پیشانی چومی اور ننھے عاطف کو گود میں لے کر پیار کیا۔ نمیرہ بری طرح رو رہی تھی۔ عامر نے ننھے عاطف کو پرائم میں لٹایا اور پھر نمیرہ عامر کے گلے سے لگ کر بری طرح سے سک پڑی۔ مجھ سے یہ منظر نہ دیکھا گیا اور میں الوداعی نظر ڈال کر اپنی منزل کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہمارا جہاز رن وے پر دوڑ رہا تھا اور میں سیٹ بیلٹ باندھے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے نمیرہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہوائی جہاز نے لندن کی زمین کو چھوڑا اور سفید سفید روئی کے گالے ایسے بادلوں میں اونچا، بہت اونچا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ سرسبز و شاداب لندن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نمیرہ سے دور ہوتی گئی اور نمیرہ کا آنسوں بھرا چہرہ میرے آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا، وہی بھولی معصوم، بھولی بھاری صورت، وہی خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں اور وہی متانت، وہی وقار۔ مجھے نمیرہ ایسی لگی جیسا کہ میں نے 16 سال پہلے اس کے بچپن کی تصویریں دیکھی تھی۔ آج میں خوش تھی اس لیے کہ میں نے نمیرہ کو حوصلہ دے کر دوبارہ زندگی کی لذتوں سے آشنا کر دیا تھا، ورنہ ممکن تھا جو غم اسے عاطف کی جدائی سے ملا تھا وہ عامر سے جدا ہونے پر اس کی موت بن جاتا۔ میں خوش تھی کہ 16 سال بعد نمیرہ نے اپنی منزل پا لی اور میرے کانوں میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے، رانا، میں نے دوسری شادی کر کے زندگی کی کوئی خطا نہیں کی ہے، اپنی بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹ کر عاطف اور عامر کے پیار میں ڈبو دیا ہے کہ یہی میرا کل مقصد ہے، کہ یہی تو میری زندگی کا حاصل ہے۔ مجھے زندگی نے 30 سالہ عمر میں اور دیا ہی کیا ہے، آنسو، آہیں، تنہائیاں اور غم۔ رانا، اب میں کچھ سوچنا نہیں چاہتی، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور آج جب ہر سال کی طرح شہیدوں کی یاد منائی جا رہی ہے تو مجھے اخبارات میں عاطف کا نام تو نظر آتا ہے، مگر نمیرہ عاطف کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ میری نظریں ایک ایک صفحہ دیکھ رہی ہیں، شاید میری نمیرہ کسی تصویر میں نظر آئے نہیں، مگر اب وہ کیسے نظر آ سکتی ہے؟ اب تو وہ مسز عاطف نہیں، مسز عامر ہے، اور ہمارے وطن سے ہزاروں میل دور اپنی ننھی منھی سی دنیا الگ بسائے ہے۔ کوئی جانے یا نہ جانے اسے اس بات سے کیا، شاید اس لیے کہ وہ اب پرائی ہے، دیس پرایا ہے، لوگ پرائے ہیں، مگر زندگی کی امنگ ہے، ایسی امنگ جس کی خواہش ہر عورت کو ہوتی ہے۔ یہ کوئی خطا نہیں، یہ تو اس کی زندگی حق کا حق ہے جس کو اس نے دنیا سے چھین کر حاصل کیا ہے، اور اپنی مانگ میں دوبارہ ستارے بھر لیے ہیں، اور اپنی گود مامتا کی ہمک دیکھ کر وہ زندگی کی ہاری ہوئی بازی جیت گئی۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم 118 نمبر کی کہانی کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔